نماز پڑھنا اس کو مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینا اس کو مشکل لگتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اس کو مشکل لگتا ہے، کسی برتر کے آگے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اس کو مشکل لگتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا ایک انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل ہوگا یا جہنم میں داخل ہوگا، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایک انسان جو اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے وہ اپنے ان اعمالوں کو سامنے رکھ کر، ان کی تہ میں اتر کر، ان میں جھانک کر، ان کو چھان کر، ان میں غوطہ زن ہو کر، اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ میں جو اعمال کرتا ہوں، میں جو عمل کرتا ہوں، کیا وہ اعمال کل مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے یا جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے؟ اس بات کی حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة وكان عرشه على الماء، کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی تھی کہ ایک انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا جاگنا ہے، کتنا جینا ہے اور کب مرنا ہے، اور کتنے بج کے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر مرنا ہے۔ یہ تقدیر اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ جب صحابہ نے سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ففیم العمل، جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنی نیکیاں کرنی ہے، کتنے گناہ کرنے ہیں، جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے ففیم العمل، پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اعملوا، عمل کرتے رہو، اعملوا، عمل کرتے رہو، فکل میسر، ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، ہر شخص کے لیے میسرن، وہ کام آسان کر دیے جائیں گے، وہ کام آسان کر دیے جائیں گے، لما خلق لہ، جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہوگا، وہ کام آسان کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال اس کو آسان لگتے ہیں، نماز پڑھنا اس کو آسان لگتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا اس کو آسان لگتا ہے، زکوٰۃ دینا اس کو آسان لگتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اس کو آسان لگتا ہے، تواضع، عاجزی و انکساری اختیار کرنا اس کو آسان لگتا ہے، حق کی آواز کو بلند کرنا اس کو آسان لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں، اور اگر کسی کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال آسان نہیں ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال اس کو مشکل لگتے ہیں، نماز پڑھنا اس کو مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینا اس کو مشکل لگتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اس کو مشکل لگتا ہے، اپنی جیت کو چھوڑ کر دوسرے کو جتانا اس کو مشکل لگتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا اس کو مشکل لگتا ہے، عاجزی و انکساری اختیار کرنا اس کو
مشکل لگتا ہے، کسی برتر کے آگے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسے شخص کو آسان کیا لگتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے کون سے اعمال آسان ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسے شخص کو اپنے علاقے میں اپنی چودراہٹ دکھانا آسان لگتا ہے، زنا و بدکاری کے کام کرنا اس کو آسان لگتا ہے، چوری اور ڈکیتی کرنا اس کو آسان لگتا ہے، کسی کا مال ہتھیا لینا اس کو آسان لگتا ہے، کسی نااہل کو گدی پر بٹھانا اور اس کو اونچی پوسٹ دلا دینا اس کو آسان لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس کے لیے مشکل اور جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیے جائیں گے، لِمَا خُلِقَ لَهُ، جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہوگا، جن کے لیے وہ بنایا گیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر کسی شخص کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال آسان ہیں، اس کو آسان لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر کسی کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال آسان نہیں ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کو آسان لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورڈ ٹو دا وائز، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمالوں پر فوکس کرنے کی اور ان میں غوطہ زن ہونے کی، ان کی تہ میں اتر کر ان پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔